والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بابا زید بلند مل کے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سید العالمین امام النبیین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ ذکر تو بعد مسجد حاضر اندر انتہائی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ باعنوان تاجدار ختم نبوت انعقاد مسند صدارت تشریف فرما ساڑھے روحانی پیشوا مربی محسن پیر طریقت رہبر شریعت بابا جی خواجہ جی محمد مشتاق حسین چشتی علوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ دے جانشین اور آپ دے مسند ارشاد دے وارث صاحبزادہ والشان بابا جی فیض میرے عزیز چشتی فریدی صاحب آپ فرما رہے ہیں اور سٹیج سے مہمان خصوصی محترم المقام جناب پروفیسر شہزاد احمد بھٹی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. علماء کرام طلباء کرام ساڑھے سیرت تاج تشریف فرمانے. اسماء تو واقف نہیں ہیں گن کے نہیں دا سکتا کیڑا ستارہ بیٹھا ہے. ابن عابدین نے شامی نے اندر لکھا، امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا، فرمانے نے الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک.
فرماندے نے بادشاہ لوگاں دے بادشاہ انہاں دے حاکم ہوندے نے، بادشاہاں دے حاکم نبی دے وارث علماء ہوندے نے۔ علماء طلباء بھی بیٹھے نے، باقی عوام اہل سنت تشریف فرمانے اللہ رب العزت سارے سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ بانی محفل محترم المقام جناب حاجی الیاس محمود چشتی صاحب اور انہوں نے معاونین، انہوں نے صاحبزادگان، انہوں نے بھائی جنہیں خوبصورت محفل سجائی ہے، حاجی صاحب کی طرف میں نے حکم ہویا سی کہ تسی حضور خاتم النبیین دی شان ختم نبوت بیان کریں۔ تو اس حوالے میں میں گزارشات پیش کروں گا، اللہ رب العزت میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے۔ بیس تھوڑی جی کھول دیا جائے جناب محترم۔ تسی علماء کو سنتے رہتے ہو کہ سب تو پہلے رب العزت نے نبی علیہ السلام دے نور کو پیدا فرمایا۔ سنے سارے ساتھیاں نے توجہ نہیں ہے کہ یعنی کہ اپنے اندر مصروف نے عقیدے دا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی نے اور آخری نبی نے، حضور تو بعد قیامت آ سکتی ہے، دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ حضور نبی نے، آخری نبی نے، حضور تو بعد قیامت آئے گی، حضور تو بعد اور قیامت کے درمیان کوئی نواں نبی نہیں آئے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سرکار دے نور پیدا فرمایا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تخلیق دے ویلے وقت اللہ نے سرکار کو ختم نبوت واسطے منتخب فرمایا۔ اس تو بعد باقی کائنات دی تخلیق دا سلسلہ شروع ہوا۔ حدیث طویل ہے، حدیث نور، جس اندر سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نور دے مختلف حصے فرمائے، جس نال اللہ نے عرش نو بنایا، لوح قلم نو بنایا، حملۃ العرش نو بنایا، چاند سورج ستارے بنائے، فرشتے بنائے، ارواح انبیاء، ارواح رسول کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ باقی ساری کائنات، باقی ساری مخلوق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جدو ارواح انبیاء دی تخلیق رب نے فرمائی، جناب آدم علیہ السلام دے سامنے تمام ارواح انبیاء دی روحاں اور بقیہ لوگ جڑے سن انہاں دی روحاں بھی آپ دے سامنے پیش کیتیاں گئیں۔ اب بچے نے تھوڑی دیر چپ کرا کے کوئی جانا۔ لما خلق اللہ آدم اخبرہ ببنیہ فرآ رجلا فرآ نورا ساتھیا فی اسفلہم فقال یا رب من هذا۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام دے سامنے انہاں دی ساری مخلوق جڑی انہاں دی اولاد ہے ظاہر فرمایا۔ جناب آدم نے فرآ نورا ساتھیا فی اسفلہم، ساری مخلوق، ساری اولاد دے پیچھے بلند ایک پھیلے ہوئے نور ویکھیا۔ فقال یا رب من هذا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی باری تعالیٰ من هذا،
چمک والا نور کیڑی ہستی ہے اس وقت عالم ارواح کے اندر رب العزت نے جناب آدم فرمایا آدھا ابن کا احمد وہو الاول وہو اول شافع اول مشفع فرمایا آدم یہ تیرے ہی پتر ہے اور نبی ہے پیدائش کے اندر تخلیق کے اندر سب تو پہلے نہیں بنایا اور بیسر کے اندر سب تو آخر ایک تشریف لیا وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ تخلیق کے اندر سب تو اول نے اور بیسر کے اندر سب تو آخر نے اور انہی ہی شاہد سب تو پہلے شفاعت بھی یہی کریں گے اور شفاعت کا دروازہ بھی نہ تے کھلے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا اللہ رب العزت نے اعلان عالم ارواح دے اندر روح دے سامنے فرما دیتا سی جناب آدم علیہ السلام پہلے انسان نے جڑے اس زمین تے آئے تے اس زمین نو آباد فرمایا اس تو بعد آپ دی اولاد دا سلسلہ شروع ہویا پہلے انسان کیڑے نے جناب آدم تو پہلے تے زمین تے انسان کوئی نہیں اسی طرح ہی ہے اسی سارے جناب آدم دی اولاد ہیں جناب آدم زمین تے تشریف لائے اس تو بعد سلسلہ شروع ہویا تناسل دا جدو حضرت آدم علیہ السلام نو جنت تو رب العزت نے زمین تے اتار دیتا بھیج دیتا آپ تشریف لے 250 سال تک آپ رب تعالیٰ دی بارگاہ سے استغفار کرتے رہے 250 سال تک کوئی قاصد نہیں آیا کوئی رب تعالیٰ دی طرف قاصد پیغام لے کے جناب آدم کو لو نہیں آیا 250 سال تک استغفار کرتے رہے آخر کے اندر جا کے استغفار کا انداز بدلیا معافی کا طریقہ بدلیا معافی ایسی کر کے منگی اللہم انی اسألک بحق محمد ان غفرتنی استغفار کا طریقہ کار بدلیا معافی اس انداز سے منگی جو ہن رب نے قاصد بھیج رہے معافی دے رہی ہے عرض کرتے رہے اللہ اسألوکا بحق محمد وفی روایت وآل محمد اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر محمد و آل محمد کا وسیلہ پیش کرنا معافی عطا فرما جدو معافی منگی حضور سید العالمین دا وسیلہ دیکھے تو رب تعالیٰ نے فوراً وحی اتاری رب تعالیٰ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدن اے آدم میرے محبوب نو کیویں جاننا ہے جنہاں دا وسیلہ پیش کیتا ہی یہ مستدرک علی الحاکم مستدرک علی الصحیحین امام حاکم دی جڑی کتاب ہے او دے اندر روایت موجود ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کیف عرفت محمد میرے حبیب نو کیویں پہچاننا ہے جنہاں نے وسیلے نال دعا کی تھی تو جناب آدم عرض کر دے لما خلقتنی یا رب لما خلقتنی بیدک ونفخت فیک من روحک رفعت رأسی فرأیت علی قبائل العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لا تضف الى اسمک الا حب الخلق الیک عرض کرنے لئے پروردگار جو اپنے دست قدرت نہ تو میری تخلیق فرمائی میرے اندر اپنی روح ہوگی میں نگاہ اٹھا کے تیرے عرش میں دیکھا تیرے عرش میں پایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا آیا
انک لا تضیف الی اسمک الا حب الخلق الیک، میں اوہی جان گیا سا ساری کائنات سجائی اس محمد واسطے، ساری کائنات وچ محبوب صرف ہے محمد ہی نے، تے مینوں پتہ لگ گیا آدم اس محبوب دا وسیلہ دے رب نے رد نہیں کرنا۔ رب نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو سچ ہے، کائنات بھی سجائے اسے محمد واسطے، تیرے وجود بخشے اسے محمد واسطے، فرشتوں نے بنائے اسے محمد واسطے، حتیٰ کہ کل کائنات میں سجائی اپنے سے محبوب واسطے۔ حضرت آدم علیہ السلام رب العزت نے فرمایا صدقت یا آدم۔ موجم اوس کے اندر روایت الفاظ نے رب العزت نے فرمایا اے آدم انہو من ذریتک آخر الانبیاء و ان امتہ آخر الامم، فرمایا آدم یہ تیرا ہی پتر ہے، یہ تیرا ہی پتر ہے، پتر نے صدقے باپ نے وجود ملیا، تو اصلی وجود آمدی آج نخست دیگر ہرچے موجود شد فرے توست۔ شیخ سالی کہنے نے اصل تے اللہ نے تانو تخلیق فرمانا سی، توانے صدقے باقی کائنات سجائی ہے۔ فرمایا آدم یہ تیرا ہی پتر ہے، تیرا ہی پتر ہے، تیرا ہی بیٹا ہے، اور تیرے بیٹے دے وچوں جڑے نبی ہونگے انہاں دے وچوں سب تو آخر دے اندر ایہی تشریف لے آنگے انہو آخر الانبیاء من ذریتک و ان امتہ آخر الامم من ذریتک، نبی دے وچوں سب تو آخر اے ہونگے، امتہ دے وچوں سب تو آخر انہاں دی امت ہوے گی۔ تاں سرکار نے فرمایا انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم، فرمایا میں نبیوں دے وچوں سب تو آخر چاہن والا، تسی امتاں دے وچوں سب تو آخر تشریف لے آنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی اس کائنات دے اندر پہلی وحی جڑی آئی ہے زمین تے، جڑی پہلی وحی، پہلے انسان جناب آدم نے، جناب آدم تے پہلے وحی نہیں آئی، کاشف نہیں آیا، رسول ملک نہیں آیا، استغفار جب کیتا اس وقت پہلا رب دی طرف پیغام آیا، اور پہلے پیغام ہے جی سرکار دی ختم نبوت دا ذکر سی، پہلے پیغام ہے جی سرکار دی ختم نبوت دا ذکر سی۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام دستے رہے، ہر نبی نے سرکار دی آمد دا بھی اعلان کیتا، نہ دسیا اسی تو کہ وہ آخری ہونگے، وہ آخری ہونگے۔ انہاں تو بعد کسے نبی نے گل سمجھ آ رہی بھی، وہ آخری نبی نے، انہاں تو بعد کسے نبی نے یہ آسمانی کتابہ دے اندر بھی رب العزت نے اتاریا۔ خصائص کبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب اشعیاء علیہ السلام اللہ دے نبی ہوئے نے انہاں دی طرف وہی فرمائی، فرمایا اے اشعیاء انی باعث نبی امی، انی باعث نبی امی افتح به آذانا سما وقلبا غلفا واعینا عمیا۔ رب العزت نے فرمایا میرے نبی اشعیاء میں اپنا نبی امی بھیجنا ہے، نبی امی یہ سرکار دا لقب ہے، نبی امی، اور امی دا معنی ان پڑھ نہیں، امی دا معنی ان پڑھ، امی دا معنی ہے کہ جڑا کسے انسان کسے بشر کسے مخلوق دے فرد کو نہ پڑھیا ہے۔ نبی امی، امی انہوں کہنے نے کہ رب دی مخلوق دے وچ کوئی اودا استاد نہ ہوئے، انہوں نہیں کہنے کہ جڑا بالکل ہی نہ پڑھیا ہوئے، سرکار امی نے
سرکار دا رب دی مخلوق وچ کوئی استاد نہیں ہے، نبی پاک دا استاد ہے تو خود رب ذوالجلال استاد ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سرکار ان پڑھ نہیں معاذ اللہ۔ تقریر دے باب دے اندر مشکات شریف دی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ پاک تو تشریف لائے تو سرکار دے دو ہاتھ وچ کتاب سی، سجے ہاتھ وچ بھی کتاب تے کھبے ہاتھ وچ بھی کتاب سی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا میرے صحابہ جان دے ہو کتاباں کیڑیاں نے؟ تے صحابہ کہتے ہیں حضور تسی دسو گے تو پتہ لگنا ہے سانو کوئی نہیں پتا، تسی بہتر جان دے ہو کیڑیاں کتاباں نے۔ آقا علیہ السلام نے جڑی سجے ہاتھ وچ کتاب سی نا، سرکار نے فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنہ واسماء آبائہم وقبائلہم ثم اجمل علی آخرہم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کتاب دے اندر توجہ رکھنی ہے، جڑی اس دائیں ہاتھ دے اندر کتاب ہے، سرکار نے فرمایا اس کتاب دے اندر پہلے انسان تو لے کے آخری انسان تک جتنے جنتی ہوندے سارے دے نام ہی لکھے نے، سارے نے ولدیت بھی لکھی ہے، سارے نے قبیلے بھی لکھے نے، سارے نے نام ہی لکھے نے، سارے نے ولدیت بھی لکھی ہے، سارے نے قبیلے بھی لکھے نے۔ اور فرمایا ایس ہاتھ دے اندر کائنات جو تو شروع ہوئی ہے تو قیامت تک جنہ دے بارے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے جانا ہے جہنم میں۔ اس کتاب دے اندر کھبے ہاتھ والی کتاب دے اندر سرکار نے فرمایا جہنمیاں دے نام، انہوں دے باپا دے نام، انہوں دے قبیلے دے نام، اور سرکار نے فرمایا اینڈ تے مور لگ چکی ہے، نہ انہاں چ وعدہ ہونا ہے، نہ انہاں چ گھاٹا ہونا ہے۔ میں تانوں پوچھ رہا جیڑی سرکار دے ہاتھ وچ کتاب ہے اودے وچ سارے پہلے انسان تو لے کے آخری انسان تک جڑے جنتی نے سارے کا نام لکھے، آباء کا بھی نام لکھے، قبائل کا بھی نام لکھے، اور کتاب سرکار کو ہے تے مننا پڑے سرکار سارے جنتیاں نوں جان دے، سرکار سارے انہاں دے نام ہی جان دے، انہاں دے آباء نوں بھی جان دے، انہاں دے قبائل نوں بھی جان دے، جڑے جہنمی نے سرکار انہاں نوں بھی جان دے، انہاں دے آباء نوں بھی جان دے، انہاں دے قبائل نوں بھی جان دے۔ محدث عالم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب نوں ایک بندہ آیا، بندہ وہ سی جڑا سرکار دے علم تے اعتراض کردا سی، آ کے کہندا ہے جی تسی کہندے ہو کہ سرکار نوں ہر شے دا پتہ ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے علم وچ ہر شے، انہیں تنکا چکی رکھیا، کہندا جی یہ دسو نبی پاک نوں اس تنکے دا پتہ ہے؟ جڑا میرے ہتھیلی تے تنکا ہے نبی پاک نوں یہ پتہ ہے؟ تے محدث اعظم پاکستان فرمان لگے پہلے مینوں تو جواب دے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے جڑی مینوں جان دی نہ ہوئے کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ فرمایا ہر شے کائنات دی ہر شے مینوں جان دی کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ تے محدث اعظم پاکستان فرمان لگے کہ دس اس ذرے نوں پتہ ہے کہ اللہ دے رسول نے؟ کائنات وچ ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات وچ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا ہے نا، وہ تنکا کائنات وچ ہے نا۔ فرمایا سرکار نے تو فرمایا کائنات دی ہر شے مینوں جان دی ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں، دس اس تنکے نوں پتہ ہے کہ نہیں؟ اینوں تھوڑا منہ بھی گندا گندا کرے، ٹلا ٹلا تے ایویں ہو جویں کہندے نا اتریا منہ تے شرمندہ ہو کے کہے نہیں اینوں تے پتہ ہونا ہے، اینوں تے محدث اعظم پاکستان فرمان لگے تینوں حیا نہیں آندی، اے بے جان تنکا رسول اللہ نوں جان دے تے رسول اللہ نہیں جان دے، یہ جان دے رسول اللہ نوں تے رسول اللہ نوں خبر کوئی نہیں۔ اللہ نے حضرت اشعیاء نوں فرمایا میں نبی امی بھیجنا ہے اور انہوں نے ذریعہ افتح بھی یادان سمن، انہوں نے ذریعہ میں بہرے کن کھول لینا، غافل دلوں بیدار کرنا اور گنگیاں زبانوں میں انہوں نے کھولنا ہے، اور جب انہیں ہوں گے انہوں نے اکھا کھول دینے، انہوں نے پردے ہٹا دینے۔
سرکار دے پھر اوصاف بیان فرمایا اللہ رب العزت میرے حبیب دی شان، میرے حبیب دی شان ہوے گی معاف کرنے والا ہوے گا، رؤوف الرحیم ہوے گا. اللہ نے اپنے حبیب دی شاناں بیان کیتیاں. پھر اس بعد سرکار دی امت دا ذکر فرمایا کہ میرے نبی دی امت سب تو بہتر امت ہوے گی. لوکاں نوں نیکی دا حکم کرن گے، برائی تو منع کرن گے. انہاں دے اندر درگزر اور حلم ہوے گا. میرے نبی دی سیرت تے چلن گے. جڑے نبی دے اوصاف ہون گے اے اپنان دی کوشش کرن گے، انہاں تے چلن دی کوشش کرن گے. میرے نبی دی امت میرے نبی دا بڑی وفادار ہوے گی. امت محمدی دے اوصاف بیان کرن تو بعد آخر دے اندر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں رب نے حضرت شیعہ کو فرمایا اخبروا بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان. فرمایا میں انہی شریعت سارے شریعت ختم کر دیں گے، انہی کتاب تے سارے کتاباں مکا دیں گے، اور انہی دین تے سارے دین ختم کر دیں گے. انہی شریعت تمام شریعت کی سردار ہوئے گی اور انہاں قرآن ساری کتاباں کا سردار ہوئے گا. رب نے نبیوں کو فرمایا کہ میرا نبی آخری ہونا ہے، امت آخری ہونی، جڑی کتاب دینی ہو کتاب آخری ہونی. جناب موسیٰ علیہ السلام جدو تورات دی تختیاں لے کے آئے تو تورات دی تختیاں دا مطالعہ کیتا، انہیں وچ پڑھیا امت محمدیہ دی شان کہ ہم الآخرون والسابقون. سرکار دی امت دی شان ہے ہم الآخرون والسابقون، آن کے ساری امتہ تو بارش پر جنت سب تو پہلے جان گے. آن کے سب تو بارش جنت سب تو، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها وعلی الامم حتی تدخلها. فرمایا اللہ نے جنت نبی کے حرام کی تھی، اتنی دیر تک کوئی نبی جنت نہیں جا سکے گا جتنی دیر تک میں محمد نہ جاواں، اور فرمایا اتنی دیر تک کوئی امت جنت نہیں جائے گی جتنی دیر تک میری امت جنت نہیں جائے گی. حضور بابا جی مشتاق حسین چشتی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا. امت آخرت ہے، امتہ دے بچو بعد ہے، لیکن جنت حساب تو یہ بھی حکمت ہے. آخرت ہے، ہاں آخرت رکھنے دی وجہ ایک چونکہ آخری امت ہے نا. خطیب بغدادی نے حضرت انس کو روایت نقل فرمائی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لما اسری ابی فقربنی فکان بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ نے میرے معراج کروائی اور رب نے میں نے اتنا قرب دیتا کہ میرے تے رب دے درمیان جویں کمان دا فاصلہ ہوندا اتنا فاصلہ رہ گیا. تو رب العزت نے فرمایا یا محمد هل غمک ان جعلتک آخر الانبیاء. فرمایا میرے حبیب تو انہوں نے اس گل دا غم تے نہیں کدھرے کہ میں تو انہوں سارے نبیوں تو بعد وچ بھیجیا ہے. سرکار نے فرمایا، سرکار کے اندر میں عرض کی باری تعالیٰ نہیں میں نے اس گل دا غم، میں نے اس گل دی فکر نہیں ہے کہ تو سارے نبیوں تو بعد میں نے بھیجیا، چونکہ سرکار تے خاتم النبیین نے نا. رب العزت نے فرمایا محمد حال غم امتک ان جعلتہم آخر الامم. فرمایا کیا تھوڑی امت نے اس گل دی غم یا فکر کیتی ہے کہ میں انہوں ساری امتوں تو بعد وچ بھیجیا. آقا علیہ السلام فرمانے نے میں عرض کیتی نہیں باری تعالیٰ میری امت نے بھی اس گل دی فکر اس گل دا غم انہوں نے بھی نہیں کیتا کہ صاحب تو آخر جائیں. تو رب العزت نے نبی پاک نے فرمایا اے حبیب جدو اس سفر تو بعد واپس جاؤ گے اپنی امت کو جا کے دسنا، اخبر امتا کا، اپنی امت کو دسنا کہ انی جعلتہم آخر الامم لافدا الامم عندہم ولا افداہو عند الامم. فرمایا جدو واپس جاؤ تو اپنی امت کو دسنا
کہ میں انہاں سب تو آخر تے اس وجہ نال رکھیا کہ پہلی امتاں انہاں دی رسوائی انہاں دے سامنے ہوئے اور انہاں نوں میں کسی امت دے سامنے رسوا نہ کرا. انہاں نوں میں کسی امت دے سامنے پہلی امتاں جیسا سارے کرتوت پڑے نے وفاظ علماء تے مفسرین جان دے نے اور طلباء بیٹھے نے علماء بیٹھے نے جان دے نے کذبت قوم لوط المرسلین انہاں نے رب نے کی حشر کیتا سارے پتہ ہے پتھر انہاں دے برسے گناہ کردے سن گناہ لکھے جاندے سن اور اتنی دیر تک پاک نہیں سن ہوندے جتنی دیر تک جسم تو حصہ کٹتے نہیں سن کپڑے تو حصہ کاٹ نہیں سن دے گناہ کردے سن سارا سانو پتہ ہے اور رسوا کے میں ہوئے بھی سانو پتہ ہے کڑے کڑے عذاب ہے سانو پتہ ہے ساری امت سرکار دی امت میں ساڈے وچوں میں کئی ہے کبائر دے مرتکب کبیرہ گناہ کرنے والے موجود نے پر کسی نے بھی گناہ ظاہر نہیں ہوتا وجہ ہے کہ رب نے اپنے حبیب نے وعدہ فرمایا ہے حبیب میں ساری امتاں دے کرتوت تیری امت نوں دساں گا امتاں رسوا ہون گیا پر تیری امت نوں کسی دے سامنے رسوا نہیں ہون گیا. یہ نسبت سرکار دا صدقہ ہے کہ رب تعالیٰ ساڈے عیوب ظاہر نہیں کرتا رب تعالیٰ سانو رسوا نہیں ہونے دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس موقع تے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تانوں میں آخری نبی بنا کے بھیجا آیا تو اس کی فکر ہے کہ نہیں تے سرکار نے عرض کی باری تعالیٰ میں نے غم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت سابقہ کتب دے اندر بھی موجود ہے انبیاء کرام نے بھی بیان کی ہے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث نے نبی پاک علیہ السلام نے جنہاں اندر اپنی ختم نبوت کا ذکر فرمایا فرمایا مثلا مثل الانبیاء من قبل كمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری مثال میرے تو پہلے نبی کی مثال اس بندے دی طرح جن نے محل بنایا محل بڑا سونا بنایا بڑا خوبصورت بنایا ایک اٹ رہن دی تھی ایک اٹ دی جگہ خالی سی آقا علیہ السلام نے فرمایا فجعل الناس یطوفون به ويعلمون لوگ آئے اس بلڈنگ میں انہوں نے دیکھا اس محل میں انہوں نے دیکھا کہنے سن کڑا خوبصورت محل بنے ہیں تو جدو اٹ دی جگہ خالی جڑی انہوں دیکھتے سن کہنے سن حلا مدیت حاضر لبنا ایٹ کیوں نہیں رکھ دیتی گئی کہ اس خوبصورت محل اندر اور خوبصورتی کا اضافہ ہو جاتا آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو فانا النبیہ وانا خاتم النبیین اس محل دی آخریت میں محمد اور اللہ نے سب کو آخرت میں بھیجا یعنی نبوت بھی محل ہے اس نبوت محل دی پہلی ایک جناب آدم نے پہلی ایک جناب اور آخری ایک نبی پاک علیہ السلام نے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسالت و نبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی آقا علیہ السلام نے فرمایا نبوت اور رسالت ختم ہو گئی میرے تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا نہ کوئی رسول آ سکتا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی اسماء میرے کئی نام ہیں انا محمد انا احمد انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی انا العاقب الذی لیس معه نبی فرمایا اللہ نے محمد بنا کے گلا اس کائنات میں جتنی میری تعریف ہونی کسی دی نہیں ہونی فرمایا میں نے رب احمد بنا کے گلا جتنی رب دی میں تعریف کی ہے اتنی کسی نے رب دی تعریف نہیں کی تھی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میں نے حاشر بنا کے گلا کہ قیامت والے دن سب تو پہلے قبر تو میں پایا گا میں کیوں ہوگا باقی ساری مخلوق میرے پیچھے پیچھے ہوئے گی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر اللہ نے ماہی بنا کے بھیجا میرے ذریعے اللہ نے میرے سبب اللہ نے کفر مٹانا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب الذی لیس معه نبی فرمایا اللہ نے مجھے عاقب بنا کے بھیجا عاقب وہ ہوتا ہے جس تو بعد کوئی نبی نہ ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن اللہ نے میرے انبیاء تے 6 چیزاں فضیلت عطا فرمائی اعطیت جوامع الکلم نصرت بالرعب احلت لی الغنائم جعلت لی الارض مسجدا طہورا ارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے نبیت میں 6 چیزاں فضیلت عطا فرمائی اللہ نے میں جوامع کلم عطا فرمایا الفاظ تھوڑے معنی و مفاہیم نے کتب تے ذخائر کئی
کئی جلدہ نے اندر ایک حدیث تے لکھے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے جوان کلام عطا فرمایا، اللہ نے میری روح دلال برکت فرمائی، اللہ نے میری امت واسطے غنیمت حلال کیتا، اللہ نے پوری روح زمین میری امت واسطے مسجد بنائی، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اللہ نے میری ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ فرمایا اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا۔ اور سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکانا، ٹائم تھوڑا سی تو میں جلدی جلدی حدیثاں سنا دیا، گل نہیں سمجھ آئی، ٹائم موک گیا سمجھو۔ سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا، میرے تو بعد کوئی بولو نا یار، میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا، سرکار نے فرمایا پھر عمر ہوندا۔ کی مطلب؟ عمر کے اندر اوصاف نے جڑے رب نے نبی ایچ رکھے، عمر کا قد کاٹ نبی آلا، عمر کا روب نبی آلا، عمر کی چال نبی آلی، عمر کا بیٹھنا نبی آلا، عمر کی گفتگو نبی آلی، عمر کی زبان تے بھی اونجی حکمت بول دی جب نبی کی زبان تے حکمت بول دی۔ فرمایا اگر کوئی نبی بن سکتا ہوندا تو جس اندر اللہ نے اتنے کمال رکھے وہ نبی بندا، پر میرے تمہارے نبی کوئی نہیں آ سکتا، اس وجہ سے عمر نبی تے جس اندر اللہ نے نبیوں نے کمالات رکھے ہون وہ نبی نہیں ہو سکتا، تے جڑا اندروں بھی کانا تے باہروں بھی کانا، جڑا اندروں بھی کانا تے باہروں بھی کانا، باہر دا بھی گندا تے اندر دا بھی، وہ نبی ہونا ہے، وہ نبی ہونا ہے۔ نبی جدو عمر ورگے نہیں بن سکتے، مولا علی ورگے نہیں بن سکتے۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا سی تیرا میرے نال وہی مرتبہ مقام ہے جڑا جناب ہارون دا جناب موسیٰ دے نال ہے، لیکن وہ خلیفہ سن نال نبی سن۔ فرمایا تو میرا نائب تے ہے، میں جا رہا ہوں تو میرا نائب ہے، مدینے کے اندر تو میرا خلیفہ ہے، پر تو نبی مولا علی ورگے نبی نہیں ہے، تے کانے ورگے نبی۔ گل سمجھ آئی ہے؟ اور یاد رکھیا جے جدو بھی کوئی کتا سرکار دی ختم نبوت ڈاکہ زنی کرن دی کوشش کرے گا، نبی دے غلاموں نو برداشت نہیں کرن گے۔ گل سمجھ آئی؟ نبی دے غلاموں نو برداشت نہیں کرن گے۔ آقا علیہ السلام دی حیات ظاہری دے اندر اسود انسی نے بھی اپنے نبی ہونے دا اعلان کیتا سی، مسلمہ کذاب نے بھی، مسلمہ کذاب دے بارے تے سرکار نے خدا ایلچی بھی آیا سی، سرکار نے فرمایا اشہدو بیعدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب، فرمایا کائنات دے اندر جتنے ذرے نے میں اتنی بارہ گواہی دینا مسلمہ جھوٹا، میں اللہ دا سچا رسول ہوں۔ مسلمہ دے بارے سرکار نے فرمایا۔ اسود انسی انہیں بھی سرکار دی ظاہری حیات دے اندر نبی ہونے دا اعلان کر دیتا سی، تے نبی پاک دا غلام سی حضرت فیروز یمن دا رہنا والا سی۔ اسود انسی کتھے دا رہنا؟ انہیں یمن دے اندر اعلان کیتا سی کہ میں نبی ہوں۔ حضرت فیروز انہیں گھر گھس کے رات نو مار دیتا، واشر جہنم کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ کے اندر اپنے صحابہ کو صبح فرمایا میرے صحابہ مبارک ہوئے، میرے صحابہ مبارک ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قتل الانسی البارحہ، کل راتیوں کتے نو واشر جہنم کر دیتا گیا ہے۔ فرمایا قتلہ رجل مبارک من اہل بیت المبارکین، فرمایا مبارک گھر دا مبارک بندہ سی جنہیں انہوں واشر جہنم کیتا۔ نبی پاک دے صحابہ نے پوچھا حضور وہ خوش نصیب کیڑا ہے؟ وہ خوش نصیب کون ہے؟ من ہوا حضور خوش نصیب کیڑا ہے جنہیں توڑی ختم نبوتی حفاظت کر دیا ہویا اس کتے واسع جہنم کیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فیروز اگلا جملہ سرکار نے فرمایا اور قیامت تک سرکار دے غلام جڑے سرکار دی ختم نبوت واسطے جیندے نے، سرکار دی ختم نبوت ہی انہاں دا مشن ہے۔ انہاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اس جملے دے نال او خوشی بھر دیتی کہ کائنات ساری انہاں دے ہاتھ چوبے مٹھے چوبے انہاں نوں کائنات نال خوشی نہیں ملنی جتنی اس جملے نال ملنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
جس میرے غلام نے میری ختم نبوت پہرا دیتا وہ فیروز ہے. اور اگلا جملہ سرکار نے فرمایا فانا فیروز، فانا فیروز، میرے صحابہ فیروز نے میری ختم نبوت پہرا دیتا. اس جہان میں کامیاب ہو گیا، اگلے جہان میں کامیاب. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو نہیں پتہ لگے وہ یمن نے چونا نے واسطے جنم کیتا، انہاں انہوں واسطے جنم کیتا یمن وچ. سرکار مدینے نے تے سرکار نے صبح خبر دے کے دسیا کوئی ساڈی ختم نبوت پہرا دے کائنات دے کسے کونے چ ہوے اساں اونوں ویکھدے وی اودے تے خوش وی ہوندے ہاں، اساں ویکھدے وی ہاں اودے تے خوش وی ہوندے ہاں. مسلمان کذاب دے نال جڑی جنگ لڑی گئی نا اس جنگ دے اندر صحابی حسن حضرت ام عمارہ سیداتنا ام عمارہ یہ بھی سن، انہاں دے دو صاحبزادے سن. مسلمانوں پہلا نیزہ حضرت واسی بن حرب نے ماریا، اس بعد دوسرے وار دے نال جڑا مریا وہ حضرت ام عمارہ دا صاحبزادہ سی حضرت عبداللہ بن زید، انہاں نے واصل جنگ. اس جنگ دے اندر ایک انہاں دا بیٹا شہید ہو گیا اور انہاں نوں 12 زخم لگے. کتنے؟ 12 زخم. اور انہاں دا بازو بھی کٹیا گیا سی. سیداتنا ام عمارہ دا بازو بھی کٹیا گیا سی. انہاں نوں جدوں دسیا گیا تو تواڈے بیٹے جڑا شہید ہو گیا، ایک احد وچ شہید ہویا، ایک جنگ یمامہ وچ ہویا. تو اس وقت حضرت سیداتنا ام عمارہ ہاتھ چوک کے کہندے یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک پتر نبی دی ناموس واسطے لے، ایک پتر نبی دی ختم نبوت واسطے لے. انہاں دا ہاتھ کٹیا گیا سی. الروض الانف دے اندر سیرت دی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے. او دے لکھیا ہے کہ سرکار دی ختم نبوت تے پہلا دن جو انہاں نے جنگ شرکت کی تھی 12 زخم لگے، ہاتھ بھی کٹیا گیا. اللہ نے انہوں نے اعزاز اور عظمت اس ہاتھ میں بخشی کہ وَقَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهَا بِمَرْضَاهُمْ لِتَسْتَشْفِي لَهُمْ کہ لوگاں نے جڑے مریض ہوندے سن نا، مریض لیاندے سن حضرت سیداتنا ام عمارہ دے دروازے تے اور کہندے سن لِتَسْتَشْفِي انہاں نوں شفا دیو، انہاں نوں شفا دیو، انہاں نوں ٹھیک کرو. حضرت سیداتنا ام عمارہ فَتَمْسَحُ بِيَدِهِ الشَّلَّاءَ عَلَى الْعَلِيلِ، حضرت سیداتنا ام عمارہ اپنا کٹیا ہوا پالو مریض تے لگا دیا سن. اللہ رب العزت اس ہاتھ دی برکت نال اس مریض نوں شفا عطا فرمایا سی. یہ انہاں نوں عظمت ملی. سرکار دی ختم نبوت واسطے انہاں نے ہاتھ دیتا تے اللہ نے انہاں نوں یہ عظمت دیتی. آخری گل سنان لگا، میرے استاد محترم امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوندے سن کہ حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ختم نبوت پہرا دیتا. فرماندے سن میں نے جتھے پتہ لگدا سی کہ شاہ احمد نورانی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں تے میں پہلے پہنچ جاندا سا تے شاہ احمد نورانی صاحب دی جُتی چوک کے میں بغل وچ لے لیندا سا. گل سمجھ آئی ہے؟ شاہ احمد نورانی صاحب دی جُتی میں پہلے پہنچ جاندا سا اوتھے، مینوں پتہ لگدا سی فلانی جگہ تے آ رہے ہیں تے میں اگے ہو کے انہاں دی جُتی جلدی نال چوک لینی تے اپنی بغل وچ لے لینی، بغل وچ لے لینی. فرمانے ہوندے سن اللہ نے جڑی عزت دیتی ہے نا محافظ ختم نبوت دی جوتیاں دی صدقے دیتی ہے. محافظ ختم نبوت دی جوتیاں دی صدقے اللہ نے مینوں دیتی ہے اور اللہ نے اعزاز بخشا. انہوں نے جوتیاں چکیا رب العزت نے خادم حسین نوں خود لوکاں دے کندھے تے چھپا دیتا. آج بھی اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے کھڑا ہو جائے پہرا دے تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ویکھدے بھی نہیں، اودے تے نگاہ کرم بھی فرماندے نے سرکار تو دور نہیں ہے، سرکار دے نیڑے ہے. اللہ رب العزت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت اور ناموس رسالت تے سانوں سارے نوں مل جل کے اکٹھے ہو کے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور سارا سارے دا عقیدہ یہی ہے کہ قیامت تک اور کوئی نبی ہے نبوت کے سارے ستارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، ہے قیامت تلک اب ہمارا نبی. سب نبیوں کی شریعتیں ختم ہو گئی، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، سرکار تو بعد کوئی نبی نہیں. اللہ رب العزت میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. وما علیہ